انشاءاللہ اب ہمارے درمیان امام حرم مکی شیخ سعود الشریم تشریف رکھتے ہیں۔ پہلے میں ان سے درخواست کروں گا کہ وہ ہمارے درمیان تشریف لائیں۔ والآن التمس من فضیلت الشیخ امام الحرم المکی سعود الشریم حفظہ اللہ ان یشرفنا بقدومہ المیمون۔ اور پھر امام حرم کے بعد میں اس 10 روزہ عالمی کانفرنس میں شرکت کرنے والے اپنے تمام مقررین کرام سے گزارش کروں گا کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ مولانا فضیل الرحمان صاحب قاسمی، شیخ محمد اشفاق سلفی، شیخ رضا اللہ عبدالکریم، مولانا ابو ظفر حسان ندوی، شیخ عبداللہ مدنی، مولانا خالد ندوی غازی پوری، مفتی شکیل سیتا پوری، شیخ مقیم فیضی، مولانا اعجاز اسلم، ڈاکٹر وسیع اللہ عباس، مولانا ولی اللہ سعیدی، شیخ عبدالہادی عمری، ڈاکٹر آر کے نور، مبارک کاپڑی، شیخ ثناء اللہ مدنی، ڈاکٹر شعیب سید، برادر اطہر خان، شیخ شمیم فوزی، شیخ عبدالباسط مدنی، شیخ رضوان رفیقی، برادر نثار نڈیاڈ والا۔ والآن التمس من الضیوف الکرام ان یشرفونا بقدومہم المیمون الذین جاؤوا مع امام الحرم المکی۔ نام تفضلوا۔ اسی طریقے سے عبدالقادر بھائی سپاری والا اور پاٹن صاحب اور جو دوسرے ہمارے مہمان آئے ہوئے ہیں خصوصی، ان سے گزارش ہے، بہت سارے لوگ ایسے ہیں جن کا نام مجھے معلوم بھی نہیں ہے، میں ان سے گزارش کروں گا انتہائی عاجزی کے ساتھ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ قادر بھائی اور آپ کے ساتھ جو مہمان ہیں ان تشریف لائیں، اور بمبئی کے جتنے بھی ہمارے خصوصی مہمان ہیں ان سے گزارش ہے کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ دیکھیے وقت کی کمی کی وجہ سے سب کا نام نہیں لیا جا سکتا، اس لیے میری گزارش ہے انتہائی عاجزانہ کہ وہ اسٹیج پر تشریف لائیں۔ ڈاکٹر محمد نائک، مسٹر جاوید میر، جو بھی ہمارے گیسٹ ہیں، مہمان خصوصی ہے جو بمبئی کے باہر سے ہے، وہ اسٹیج پہ آ سکتے۔ چیئرس کی کمی ہونے کی وجہ سے نوجوان کھڑے رہ سکتے، میں بھی نوجوان ہوں، لیکن شیخ کہا کہ اگر میں نہیں بیٹھوں گا تو وہ بھی نہیں بیٹھیں گے، اس لیے مجبوری کے تحت مجھے بیٹھنا پڑ رہا ہے، اور باقی لوگ کھڑے ہو سکتے ہیں۔ اور بھی جو گیسٹ میں چاہتا ہوں جو بنگلہ دیش سے گیسٹ آئے، مسٹر شمس الدین صاحب، مسٹر فخر الدین قاضی صاحب، ڈاکٹر خالد، ان کے والد برادر عامر گزدر، آپ اسٹیج پہ آ سکتے۔ معذرت چاہتا ہوں کہ آپ کو کھڑے نہیں پڑے گا، بھائی صاحب آ سکتے۔ اب میں انتہائی ادب و احترام کے ساتھ علماء کرام سے گزارش کروں گا کہ وقت بہت ہی کم ہے، انتہائی کم ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ لوگوں کو صلاحیتیں دی ہیں، اس لیے میں گزارش کروں گا ایک بعد دیگر علماء کرام سے کہ 1 منٹ سے کم میں اپنی بات کو ختم فرمائیں، 1 منٹ سے کم۔ مولانا فضیل الرحمان قاسمی صاحب۔ نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم۔ فضیلت الشیخ امام الحرم مکی حفظہ اللہ، وضیوفنا الکرام، علماء اعظام، حاضرین و خواتین و حضرات، آج 10 روزہ عالمی کانفرنس کا آخری دن ہے۔ ان 10 دنوں میں ہمارے فاضل مقررین نے اسلام کے مختلف گوشوں پر بصیرت افروز خطابات کیے، ان پر روشنی ڈالی، اور بہت ساری وہ غلط فہمیاں جو ملک میں اور بیرون ملک میں اسلام کے تعلق سے پھیلائی جاتی ہیں ان کو دور کرنے کی کوشش کی۔ اس کے علاوہ اسلام کی صحیح صورت اور صحیح تصویر اور صحیح تعلیم لوگوں کے سامنے آئی۔ ہمارے علماء کرام نے قرآن و سنت کی روشنی میں وہ اسلام پیش کیا جو حقیقی اسلام ہے۔ ہمیں امید ہے کہ اس کانفرنس کے بہترین نتائج اس ملک کے سامنے اور لوگوں کے سامنے آئیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی ہماری حاضری کو قبول فرمائے اور دنیا اور آخرت میں اس کے منتظمین کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔
میری گزارش ہے کہ 1 منٹ سے کم میں یعنی آدھے منٹ کے اندر اپنی بات کو مکمل فرمائیں تو مناسب ہوگا، کیونکہ وقت بہت کم ہے۔ شیخ محمد اشفاق سلفی صاحب۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اور آپ کو مسلمان بنایا۔ دین عدل، دین حیات، دین سلام، دین اجتماعیت سے اللہ نے ہمیں آپ کو نوازا۔ ہم اپنے قول و عمل سے اسلام کی نشر و اشاعت کریں۔ اس عظیم کانفرنس کے انعقاد پر آرگنائزر کو اور آرگنائزر کمیٹی کے چیئرپرسن ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کو مبارکباد دیتے ہوئے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کی خدمت جلیلہ کو اور ہم سب کی حاضری کو اور متواضع خدمت کو دین اسلام کی اشاعت کے لیے قبول فرمائے، اور امام حرم مکی شیخنا الفاضل الدکتور سعود الشریم اور ان کے ساتھ آئے ہوئے مہمان حفظہم اللہ کی حاضری کو اللہ تعالیٰ ہم سب کے لیے میمون و مبارک فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ والحمدللہ الذی بنعمتہ تتم الصالحات۔ شیخ رضا اللہ عبد الکریم۔ الحمدللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ۔ محترم حاضرین، ضیوفنا الکرام، علماء حضرات، سامعین اور دور دراز سے آئے ہوئے تمام حاضرین، اس کانفرنس کا ایک پیغام ہے کہ ہم اسلام کی صحیح تعلیم کو اپنوں اور بیگانوں بلکہ سارے عالم تک پہنچانا چاہتے ہیں، اور اس کوشش میں جو حضرات بھی لگے ہوئے ہیں، دامے درمے سخنے قدمے، جس طرح سے بھی اللہ رب العزت ان کے مال میں اولاد میں ترقی عطا فرمائے، ان کی عمر میں اضافہ فرمائے، اور پروردگار ان کی حفاظت فرمائے تمام طرح کے شر سے، حاسدین کے حسد سے، اور پروردگار ہماری اور آپ کی تمام حضرات کی حاضری کو یہاں قبول فرمائے۔ پروردگار سے دعا ہے کہ وہ ہمیں زیادہ سے زیادہ اسلام کی خدمت کرنے کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ انا ابو ظفر حسان ندوی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ باعث میں تشریف فرما معززین، خاص طور امام حرم شیخ سعود شریم، عزیزوں اور ساتھیوں، آج 10 روزہ عالمی کانفرنس کا اختتامی دن ہے، اختتامی تقریبات ہیں۔ ان 10 دنوں میں یہ بات کھل کر سامنے آئی ہے کہ اسلام علمی، عملی، ذہنی، فکری ہر اعتبار سے مسلمانان عالم کے لیے باعث اعزاز، باعث اکرام، باعث احترام ہے، اور ساری دنیا میں ہندوستان کی طرف سے اسلام اور نجات کے سفیر کے طور پر ڈاکٹر ذاکر نائک نے اپنے کو پیش کیا ہے۔ ہم ان کی خدمات کو سلام کرتے ہیں، ان کے کارہائے نمایاں کی ہم مدح و ستائش کرتے ہیں۔ ہم امید کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کے دل میں طرف پیدا فرمائے۔ میں اکیلا ہی چلا تھا جانب منزل، مگر لوگ ساتھ آتے گئے اور کارواں بنتا گیا۔ میں ذاکر نائک کے لیے نابغ الزبیانی کے شعر پڑھوں گا۔ الم ترى ان اللہ اعطاک صورتا ترى كل ملک دونها يتذبذب۔ والسلام علیکم وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شکریہ۔ شیخ عبداللہ مدنی۔ بسم اللہ والحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ صاحب الفضیلہ الشیخ الدکتور سعود الشریم، امام الحرم المکی و ضیوفنا الکرام، میرے محترم اسلامی بھائیوں اور بہنوں، 10 روزہ عالمی کانفرنس کا اختتام ہو رہا ہے۔ اس کانفرنس کا موضوع تھا اسلامی انسانیت کے لیے حل۔ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے علماء اور اہل دانش حضرات کو توفیق بخشی کہ وہ اسلام کی حقانیت کو واضح کریں اور اسلامی تعلیمات کو آپ سب کے سامنے پیش کریں، جس کا بہتر نتیجہ یہ سامنے آیا کہ اللہ نے اپنے بندوں اور بندیوں کے دل میں اسلام کی حقانیت کو ڈال دیا اور وہ حلقہ بگوش اسلام ہو گئیں۔ اللہ تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کی اس نیکی کو قبول فرمائے۔ ہمیں امید ہے کہ ان کی دعوت پوری دنیا میں اسلام کی حقانیت کو عام کرنے میں مددگار ہوگی۔ اللہ ہم سب کو اس کی توفیق بخشے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ والسلام علیکم۔
مولانا خالد ندوی غازی پوری. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد. اسٹیج پر تشریف فرما علماء و دانشور خصوصاً امام حرم مکی حضرت سعود شریم حفظہ اللہ اور ان کے احباب جو اس میں حاضر ہیں اور حاضرین کرام. بہت سی کانفرنسوں میں شرکت کا موقع ملا، لیکن یہ ایسی کانفرنس جس کے نتائج نقد سامنے آ گئے، یہ اللہ کا شکر ہے. ورنہ تقریریں تو ہوتی ہیں، مقالات پڑھے جاتے ہیں، سیمینار کے سارے ضوابط اس پہ عمل کیا جاتا ہے، لیکن اس کے بعد پھر کیا ہوتا ہے، لوگ واپس چلے جاتے ہیں. لیکن یہاں الحمدللہ یہ دیکھ کر بے حد خوشی ہوئی اور دل سے یہ دعا نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کے اس عمل کو قبول فرمائیں اور یہ عمل پوری دنیا میں پھیلتا چلا جائے، اور خصوصاً ہمارے ہندوستان میں اس کے ذریعے امن اور آشتی کا پیغام اور ساتھ ساتھ صحیح دین کی ترویج و اشاعت کا یہ ذریعہ بنے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ وسلم. مفتی شکیل سیتا پوری. بسم اللہ الرحمن الرحیم. میں ان حضرات کو جو ذاکر صاحب سے اتفاق رکھتے ہیں اور پورا مجمع اتفاق رکھتا ہے، اسی لیے آیا ہے، میں ان حضرات کو یہ پیغام دیتا ہوں کہ ذاکر صاحب جیسا دعوت دین کا جوش پیدا کریں. اور ان سے کہنا چاہتا ہوں جو ان پر تنقید کرتے ہیں اور نکتہ چینی کرتے ہیں کہ کم از کم اتنے غیر مسلم اسلام میں داخل کرو جتنے ذاکر صاحب کر رہے ہیں، یا ان کے آدھے کرو، یا ان کے چوتھائی کرو، یا ان کا 1/8 کرو، اس کے بعد اپنی چونچ کھولو. چاہتے سب ہیں کہ ہوں اوج ثریا پہ مقیم، پہلے پیدا تو کرے ایسا کوئی قلب سلیم. شیخ مقیم فیضی. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اما بعد، حبیبنا و امامنا فضیلۃ الدکتور سعود الشریم حفظہ اللہ والوفد المرافق لہ اور جملہ علماء کرام، حاضرین مجلس، سب سے پہلے اس کامیاب کانفرنس پر اور اس سے پہلے دنیا کے واحد ممتاز پیس چینل جو دنیا میں اتنے وسیع پیمانے پر اسلام کا تعارف پیش کر رہا ہے، اس کے قائم کرنے پر میں ڈاکٹر ذاکر نائک کو مبارکباد پیش کرتا ہوں اور اللہ تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صحت، تندرستی اور کامیابی عطا فرمائے اور کتاب و سنت اور صحیح اسلام کی ترویج و اشاعت کی توفیق ارزانی فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم. مولانا اعجاز اسلم. نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم. بزرگان گرامی قدر، خصوصاً فضیلۃ الشیخ امام الحرم، بزرگوں، دوستوں اور ساتھیوں، اللہ تعالیٰ کا شکر ہے کہ کانفرنس اختتام کو پہنچ رہی ہے، اور ہماری یہ دعا ہے کہ یہ کارواں جاری و ساری رہے. اللہ تعالیٰ ڈاکٹر صاحب کی کوششوں میں برکت عطا فرمائے. اور آپ سب کے لیے پیغام ہے کہ آپ سب کے سب اسلام کے وفادار رہیے، اسلام کو اللہ کے تمام بندوں تک پہنچائیے. ہمارے سامنے بات ہونی چاہیے کہ حیات لے کے چلو، کائنات لے کے چلو، چلو تو سارے زمانے کو ساتھ لے کے چلو، اللہ کی طرف، اس کے رسول کی طرف، اس کے دین کی طرف. ڈاکٹر وسیع اللہ عباس. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اللہ کا شکر ہے کہ ہم سب کے درمیان امام حرم فضیلت الدکتور سعود الشریم کے وجود سے آپ کا اسٹیج آئین حرم ہے. ہم سب کو بڑی خوشی ہے ان کے آنے سے.
اللہ تعالیٰ جنہوں نے یہ مجلس رچائی ہے، سجائی ہے، ڈاکٹر ذاکر نائک اور ان کے معاونین کو اللہ تعالیٰ قائم دائم رکھے اور ہمیشہ دین کی اور صحیح اور خالص دین کی خدمت کی توفیق دے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ مولانا ولی اللہ سعیدی۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین الی یوم الدین، اما بعد۔ قابل احترام شیخ الشریم، برادر محترم ذاکر نائک صاحب، دیگر فاضل علماء کرام، محترم بزرگوں، نوجوان بھائیوں، ماں اور بہنوں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم خدا کی اس زمین پر قیامت برپا نہیں ہو سکتی جب تک کہ میرے لائے ہوئے نہج کے مطابق اسلامی انقلاب نہ آ جائے۔ انشاءاللہ انقلاب آنے والا ہے، اب اس انقلاب کو کوئی روک نہیں سکتا۔ یہ جو سلسلہ چل پڑا ہے، محترم ذاکر نائک صاحب نے جو سلسلہ شروع کر دیا ہے، انشاءاللہ یہ سلسلہ رکے گا نہیں۔ ہماری بدعمالیوں کے اس دور میں جب لوگ اسلام کی طرف اس تیزی سے آ رہے ہیں، اگر ہم سچے پکے مسلمان بن جائیں تو کس تیزی کے ساتھ ہندوستان میں، پوری دنیا میں اسلام بڑھے گا، یہ سوچنے کی بات ہے۔ میں بہت بہت شکریہ ادا کرتا ہوں، مبارکباد دیتا ہوں برادر محترم ذاکر نائک صاحب کو کہ انہوں نے یہ بڑا کام کیا ہے۔ میں پہلی مرتبہ یہاں حاضر ہوا، نظم سے، انتظام سے، دیگر چیزوں سے بہت متاثر ہوا ہوں میں۔ اللہ تعالیٰ ان کی خدمات کو قبول فرمائے، ہم سب کو موقع دے کہ اللہ تعالیٰ کی دین کی دعوت کو عام کرنے میں اپنا کردار ادا کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ شیخ عبد الہادی عمری۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ محترم امام مسجد حرم، بھائیوں اور بہنوں، انسان کو ہر زمانے میں کسی رہنما کی ضرورت رہی ہے تاکہ وہ اس کی رہنمائی کر سکے۔ اپنی اپنی طاقت، جستجو اور ہمت کے مطابق انہوں نے لیڈروں کا انتخاب کیا، لیکن وہ لیڈر جو ہماری ہی طرح سوچتے ہوں، ہماری بہتر رہنمائی نہیں کر سکتے۔ ان سب سے بہتر لیڈر وہ ہے جو وحی کی روشنی میں ہماری رہنمائی کرے، اور وہ انبیاء کرام کی ذات گرامی ہے۔ یہ کانفرنس جس کا بنیادی عنوان ہی یہ تھا کہ اسلام انسانیت کے لیے حل ہے، کیونکہ اسلام وحی کی روشنی میں ہم تک پہنچا، اور اللہ سے بڑھ کر ہمارے مسائل کا کوئی نہ ادراک رکھتا ہے، نہ اس کا حل پیش کر سکتا ہے۔ یہاں جو مشکلات اور پریشانیاں، چیلنجز اور بڑی بڑی تکلیفیں بھی ہیں دین کا کام کرنے والوں کے لیے، مگر یہ سمندر جیسا انسانوں کا طوفان یہ بتا رہا ہے کہ آپ آواز دیں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں، آپ پکاریں، لوگ آپ کے ساتھ ہیں۔ اس مجمع کے بعد پھر کسی عالم دین کے لیے یہ کہنے کی گنجائش نہیں ہے کہ ہم دین کی طرف بلانا چاہتے ہیں، لوگ نہیں آتے، لوگ آنا چاہتے ہیں، اتنا آنا چاہتے ہیں کہ آپ ان کا انتظام بھی شاید نہ کر سکیں۔ میں آپ تمام کی طرف سے، اپنی طرف سے شکر گزار ہوں ڈاکٹر صاحب کا اور ان کی پورے اسٹاف کا کہ انہوں نے ہمیں یہاں جمع کیا تاکہ دین کو سمجھیں اور بہتر انداز سے دوسروں تک پہنچا سکیں۔ اور آج کے مجمع میں جن بھائیوں نے اسلام قبول کرنے کا اعلان کیا، یہ ہمارے لیے سبق ہے کہ دنیا پیاسی ہے، کوئی ہے جو آگے بڑھ کر ان کی پیاس کو بجھائے۔ اور وہ لوگ جو اس کانفرنس میں نہیں آئے مگر اس کانفرنس کو کامیاب بنانے کی پوری ہمت اور جستجو اور محنت کی، وہ ڈاکٹر صاحب کے وہ ساتھی ہیں، وہ والنٹیئرز ہیں جو سینکڑوں کی تعداد میں مختلف جگہوں پر پھیلے ہوئے ہیں، یہاں نہیں آئے، کانفرنس کو انہوں نے دیکھا نہیں مگر خون جگر سے اس کو سنوارا ہے۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو جزائے خیر عطا فرمائے۔ والسلام علیکم۔ شیخ عبدالسلام سلفی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول النبی الکریم، اما بعد۔ ضیف مکرم ڈاکٹر سعود شریم حفظہ اللہ، امام الحرم المکی، برادر محترم ڈاکٹر ذاکر نائک حفظہ اللہ، فاضل علماء گرامی و عمائدین و حاضرین کانفرنس، میں دل کی گہرائی سے ڈاکٹر صاحب کو
اور رفقائے کار کو جو اس مشن کے ساتھ ان کے ساتھ لگے ہوئے ہیں، اس کامیاب کوشش پر مبارکباد دیتا ہوں اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ ان کوششوں کو قبول فرمائے، اور دل سے یہ بھی بہت گہری خواہش رکھتا ہوں کہ آج جب آپ کی شخصیت یعنی برادر مکرم ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب کی سارے عالم میں دعوت اسلام کے سلسلے میں اس حیثیت سے متعارف ہے کہ آپ کتاب و سنت کی خالص دعوت پیش کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور برملا اعلان کرتے ہیں، تو رب العالمین سے مزید دل کی گہرائی سے دعا نکلتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس میں مزید برکت اور خیریت عطا فرمائے، اور آپ کے لیے ایسے حالات میں جب ہر طرح لوگ مختلف رنگ اور مختلف خیالات میں لت پت ہو کر کے اسلام کی دعوت کو پیش کر رہے ہیں اور مختلف قسم کے شبہات ان کی بنیاد پر پھیلتے ہیں، تو میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں اور آپ کے لیے، اپنے لیے، سارے لوگوں کے لیے اخلاص کی دعا کرتا ہوں، اور اس مصرعے سے اپنے جذبات کو آپ تک پہنچاتا ہوں کہ اے مرغ حرم اڑنے سے پہلے پرفشاں ہو جا، رب العالمین آپ کی کوششوں میں مزید شفافیت عطا فرمائے، آپ کی کوششوں میں مزید برکت عطا فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے امام محترم کی آمد پر اپنی طرف سے، آپ سب کی طرف سے، میں بالخصوص ڈاکٹر صاحب کی کوششوں کو قدر کی نگاہ میں اور بہتر جذبات میں آپ کے سامنے یہ خیال رکھتا ہوں کہ رب العالمین آپ کی اس کوشش کو بھی قبول فرمائے، اور ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے دعائیں ہیں کہ آپ نے ان لاکھوں اپنے برادران اسلام اور برادران وطن کے لیے ایک موقع فراہم فرمایا کہ ہمارے امام، ہمارے قدوہ، سارے عالم اسلام کے امام ڈاکٹر سعود ابراہیم شریم حفظہ اللہ کو ہمارے بیچ میں آپ نے فوری اور مضبوط جد و جہد سے اس طرح بلا لیا کہ ہم سب کی طرف سے آپ کے لیے مبارکباد ہے، اور امام محترم کی آمد ہم سب کے لیے باعث سعادت اور برکت ہو، اور اس ملک کے لیے جو آپ نے امن و شانتی کا پیغام اپنی زبان سے اور جو میسج بھیجا ہے، رب العالمین اس میں بے پناہ برکت اور پائیداری عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وقت کا خاص خیال کریں۔ ڈاکٹر آر کے نور صاحب۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دید اور پیدا۔ انسان کو انسانیت سکھانے کے لیے اور انسان کو اس کے حقیقی رب سے جوڑنے کے لیے ڈاکٹر صاحب کی محنتوں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ مبارک کاپڑی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ محترم حاضرین و ناظرین، خواتین و حضرات، الحمدللہ بحسن خوبی یہ 10 روزہ عالمی اسلامی کانفرنس آج یہاں پر ختم ہونے جا رہی ہے۔ خواتین و حضرات، کانفرنس ختم ہوئی ہے، لیکن دعوت کا عمل جو ہے ایک مسلسل عمل ہے۔ اللہ کرے کہ اس کانفرنس کی بنا پر آپ ہم لوگ جو ہیں اس زیادہ ہمت حوصلے، زیادہ جوش و خروش، زیادہ حکمت اور زیادہ دانائی کے ساتھ میں دین حق کو پھیلانے کے لیے، علم کو پھیلانے کے لیے مسلسل جد و جہد میں لگے رہیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ شیخ ثناء اللہ مدنی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ کفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل ھذہ سبیلی ادعو الی اللہ علی بصیرۃ انا ومن اتبعنی۔ محترم سامعین و حاضرین، اللہ رب العالمین کا بے انتہا شکر و احسان ہے
کہ اللہ تعالیٰ نے آخری دن تک ہم لوگوں کو پہنچایا امن و شانتی کے ساتھ۔ میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس امن کے پیغام کو پوری دنیا تک پہنچا دے اور پوری دنیا کو تو دارالامن بنا دے۔ اور آخر میں اس ترجمے کے ساتھ اپنی بات کو ختم کروں گا، جو سورہ یوسف سورہ نمبر 12 آیت نمبر 108 ہے۔ آپ کہہ دیجئے یہ میرا سیدھا راستہ ہے، میں سوجھ بوجھ کے ساتھ اللہ کی طرف بلا رہا ہوں، اور جو میرے ساتھ ہے وہ بھی بلا رہے ہیں۔ اللہ تعالی ہم تمام لوگوں کے اٹھنے بیٹھنے کو قبول فرما لے، آمین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ڈاکٹر شعیب سید۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ سورہ مائدہ سورہ نمبر 5 اور 3 نمبر کی آیت میں فرماتا ہے، الیوم اکملت لکم دینکم، تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، اور اللہ نے اپنی نعمت تم پر پوری کر دی، وردیت لکم الاسلام دینا، اور تمہارے لیے دین اسلام کو چن لیا، وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ برادر جمان الزہرانی۔ الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. We are, as an Arab, discovered tonight a great DNI. DNI is a great democracy, in great nation, in great India. If we merge this with great religion, which is Islam, we will come to the last and finish balance we called peace is the solution for humanity. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. جزاک اللہ۔ اب اخیر میں انتہائی ادب کے ساتھ ڈاکٹر ذاکر نائک صاحب سے درخواست کروں گا کہ وہ اپنے خیالات کا اظہار فرمائیں۔ الحمدللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے، اور صرف اللہ کی ہے کہ اس نے اس چوتھے کانفرنس پیس دا سولوشن فار ہیومینٹی، اسلام انسانیت کے لیے حل کو الحمدللہ کامیاب کیا، اور صرف اللہ کی ذات ہے کہ یہ ممکن تھا، ورنہ یہ ممکن ہو ہی نہیں سکتا۔ اللہ کے بعد میں ہمارے علماء دین، مفکر دین، داعی اسلام جو 30 سے زیادہ الحمدللہ اس کانفرنس میں شرکت کیے، میں ان کا شکر گزار ہوں۔ ان کے بنا بھی یہ کانفرنس کامیاب نہیں ہوتا، اور میں شکر گزار ہوں کہ ان نے اپنے خیالات اظہار کیے۔ 30 سے زیادہ ہندوستان کے دیگر شہروں سے اور 5 مقررین ہندوستان کے باہر سے آئے، سعودی عربیہ سے، شارجہ سے، انگلینڈ سے، نیپال سے۔ میں ان سب کا شکر گزار ہوں، اور دعا کرتا ہوں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اس کا اجر دے۔ یہ ہمارے علماء دین تھے، اور جیسے میں نے اس کانفرنس کے آغاز میں کہا تھا کہ میں اکثر جو علماء دین ہیں ان سے عمر میں کم ہوں، ان کے ساتھ ساتھ میں سمجھتا ہوں کہ علم میں بھی میں ان سے سب سے کم ہوں۔ اس کے باوجود ہمارے علماء اکرام، ہمارے مفکر دین جو میرے بارے میں تعریف کیے، میں اس کا حقدار نہیں ہوں۔ ساری تعریف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ہے۔ اگر میں ان کے اشارے کو سمجھتا ہوں تو یہ سمجھتا ہوں کہ اس ناچیز کی ہمت افزائی کر رہے تھے، اس کے لیے انشاءاللہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کو اجر دیں گے۔ اور اس ناچیز نے جب انہیں دعوت دی، سب نے لبیک کہا، اور امید رکھتا ہوں کہ انشاءاللہ آگے بھی میرا ساتھ دیں گے، تاکہ میں ان کے ذریعے اسلام کا پیغام دنیا میں پھیلا سکوں۔ ہر مسلمان کا فرض ہے، اور جو اس ناچیز کی عزت دی ان نے، جو میں اس کا حقدار نہیں ہوں، یہ صرف اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا فضل ہے، ھذا من فضل رب۔ اور اللہ کے بعد سب سے زیادہ اگر
مجھے کس کا شکریہ کرنا چاہیے اس کانفرنس کے لیے، وہ ہے شیخ دکتور سعود الشریم جو امام حرم ہیں۔ میں اللہ کی فضل سے کئی امام حرم کو جانتا ہوں، مکہ کے اور مدینہ کے قریب سے، ماشاءاللہ سب ائمہ الحمدللہ ثم الحمدللہ ایک سے بڑھ کر ایک ہے، لیکن جو خوبی شیخ ڈاکٹر سعود الشریم میں ہے، میں سمجھتا ہوں یہ سب سے مخلص ہے، اور اللہ سبحانہ و تعالی ان کو اس کا اجر ضرور پہنچائیں گے۔ ان کو کئی بار مل چکا ہوں پہلے، جو اخلاص کے ساتھ پیش آتے ہیں، ہمارے سامنے ایک نمونہ ہے کہ کس طریقے سے ماشاءاللہ مسلمان کو برداؤ کرنا چاہیے۔ اور جیسا آپ جانتے ہیں کہ پہلے ہم نے دعوت دی تھی شیخ ڈاکٹر عبدالرحمن سدیش کو، انہوں نے دعوت کے لبیک کہا تھا، ہم نے ملک عبداللہ سے درخواست کی، انہوں نے درخواست کو منظور کیا، تاریخ بھی ڈالی تھی، جو سعودی عربیہ کے سفیر تھے دلی میں شیخ فیصل ترات، انہیں بھی مدد کی، لیکن چند روز پہلے 3 یا 4 روز پہلے کچھ ایمرجنسی کی وجہ سے، کچھ ضروری کام آنے کی وجہ سے انہیں معذرت چاہی، اور اس وقت ہم ایسے چوراہے پہ تھے کہ لوگ انتظار کر رہے تھے امام حرم مکہ کا۔ اس وقت ملک عبداللہ نے کہا کہ آپ ان کے بدلے کون سے امام کو چاہتے ہیں؟ اور کئی لوگ نے کہا مجھے کہ امام حرم مکہ کو بلانے کے لیے کئی مہینے کی ضرورت ہے، ایمرجنسی ہے تو چند ہفتے۔ لوگ نے کہا 2 دن میں ممکن ہی نہیں ہے۔ میں نے جواب دیا بالکل صحیح، لیکن اللہ چاہا تو ہو سکتا ہے۔ اور ہم نے چنا شیخ ڈاکٹر سعود الشریم کو، جو الحمدللہ کردار میں، شہرت میں شیخ عبدالرحمن سدیش کے برابر ہے، اور ہمارے درمیان اختلاف تھا کس کو پہلے بلانا چاہیے، اور 50-50 تھا ہماری شورا کونسل میں، 50% کہا شیخ عبدالرحمن سدیش، 50% نے کہا شیخ سعود الشریم۔ ہم نے کہا ایک کے بعد ایک کو بلائیں گے، ہم نے چنا پہلے بلائیں گے شیخ عبدالرحمن سدیش کو، پھر شیخ سعود الشریم کو، لیکن اللہ جانتا ہے کہ کیا بہتر ہے، اس کی خواہش کے آگے ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ اس کی خواہش تھی، اس کی پلاننگ تھی، انہوں نے چنا شیخ ڈاکٹر سعود الشریم کو، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ انہوں نے ہماری عزت کی لاج رکھی۔ ویڈنسڈے کو کانفرنس کے 2 دن پہلے جب انہیں فون گیا اور ان سے کہا گیا تھا کہ آپ آنے کو تیار ہے، انہیں ہماری دعوت پہ لبیک کہا کہ اگر آپ کو اجازت ملتی ہے تو میں آنے کو تیار ہوں۔ ہم نے التجا کی تھی صرف جمعہ کے لیے۔ الحمدللہ ملک عبداللہ کا میں شکر گزار ہوں، اور ان کے رائل کورٹ کا، کہ انہوں نے کہا جو بھی ڈاکٹر نائک چاہے وہ امام کو چن سکتے ہیں، اور الحمدللہ ثم الحمدللہ ملک عبداللہ نے خصوصاً کہا کہ یہ امام کو پرائیویٹ جیٹ پلین انشاءاللہ بمبئی لے جائیں گے۔ پھر اور ایک مشکل ہمارے سامنے پیش آئی، بدھ کی رات 1.5 دن باقی ہے جمعہ کے لیے، جمعہ صبح کے لیے، جمعرات اور جمعہ کو تو انڈین کونسلیٹ جدہ اور ریاض میں تو بند ہے، ابھی کیا کرے، ویزا کے بنا تو نہیں آ سکتے۔ ہم شکر گزار ہیں انڈین گورنمنٹ کے کہ انڈین گورنمنٹ جب درخواست کی کہ ہمارے شیخ امام حرم مکی وہ آنا چاہتے ہیں، ان نے فوراً جدہ کے انڈین کونسلیٹ کو کھلوایا، چھٹی کے دن پہ کھلوایا اور کہا انہیں ویزا دو۔ ہم اس گورنمنٹ کے شکر گزار ہیں کہ انہوں نے ہماری درخواست پہ لبیک کہا۔ جیسا میں نے کہا کہ یہ ملک مہان ہے، ہمارے مذہب کو فالو کرنے کے لیے مدد کی، اور شیخ کو آنے میں مدد کی، اور پرائیویٹ جیٹ پلین لینڈ ہونے کے لیے پرمیشن چاہیے، وہ بھی جب نہیں مل رہی تھی ان نے ہماری مدد کی، جس کے لیے ہم شکر گزار ہیں۔ اور شیخ سعود الشریم کے لیے ہم اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ان کو اجر دے، اور جنت میں ایک
عظیم درجہ فرمائے. اور جو لوگوں نے مدد کی تھی انہیں لے کے آنے کے لیے، جو ملک فہد کے ایڈوائزر تھے، ریلیجس ایڈوائزر ڈاکٹر ابراہیم ابو آباد، شیخ خالد علی صاحب، ان کے بھی شکر گزار ہے. اور ان کے بعد جو گیسٹ ہمارے دیگر ممالک سے آئے، ہندوستان کے باہر، ہندوستان سے بمبئی کے باہر آئے، ہمیں عزت فرمائیں. اور آخری میں آپ درشکوں، یہ پبلک، یہ آڈینس، آپ کی محبت نے ہمیں ڈبو دیا. آپ کی محبت، آپ کی جد و جہد، آپ کا پیار، ہم اس کے سامنے گھائل ہو گئے. اللہ سبحانہ تعالیٰ آپ کو اس کا اجر دے. اور ایک کانفرنس 10 روز کا ہے، لیکن الحمدللہ ان مفکر دین نے جو بات یہاں کی ہے، اگلے سال پورے سال بھر آپ سنتے رہیں گے، اس کے بعد بھی سنتے رہیں گے. انشاءاللہ ابھی 10 کروڑ ہے، انشاءاللہ اگلے کانفرنس تک اس کی تعداد بڑھیں گی ناظرین کی، اور انشاءاللہ ہمیں ان سے ہدایت ملتے رہیں گا. آخر میں والنٹیئرز کا شکر گزار ہوں جو بمبئی کے باہر سے 2000 سے زیادہ تعداد میں آئے. ہم نے دعوت دی تھی کم کو، لیکن ان کی محبت اس کانفرنس میں ہمارے ہاتھ بٹانے کے لیے 2000 سے زیادہ، 4 گنا زیادہ والنٹیئرز آئے. ہم ان کے شکر گزار ہیں. ان کی مدد کے بنا یہ کانفرنس، شاید جو انتظام آپ دیکھتے ہیں ان کے بنا یہ ممکن نہیں تھا. ہم پولیس فورس کے شکر گزار ہیں، بامبے پولیس فورس کے، بامبے انٹیلیجنس کے، فائر بریگیڈ کے، میونسپلٹی کے اور دیگر اس بمبئی شہر کے شعبے کے، کہ انہوں نے ہمارا ساتھ دیا، ہماری مدد کی. اور یہ سومایا گراؤنڈ کی جو ٹرسٹ ہے، ہندو ٹرسٹ ہونے کے باوجود ماشاءاللہ جو ڈسکاؤنٹ ہمیں دیا، ورنہ 1 مہینے کے لیے اتنا بڑا گراؤنڈ 35 ایکڑ، 1 دن کا اس کا کرایہ بہت ہے، 1 مہینے کے لیے دیا. ہم ان کے شکر گزار ہیں. اور آخر میں آپ لوگ سے درخواست کرتا ہوں کہ جو لوگ نے اسلام قبول کیا، آپ ان کو اپنائیے. اگر انہیں کوئی سوالات ہے تو ان کا جواب دیجیے. اور میں شکر کہنا چاہتا ہوں وہ نو مسلم کا جو کئی تعداد میں یہاں ایمان لائے. اللہ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت نصیب فرمائے. اور میں آپ سب سے درخواست کرتا ہوں، اسٹیج پہ بیٹھے ہوئے لوگ جو یہاں موجود علاقوں کی تعداد میں جو پیس ٹی وی لائیو دیکھ رہے ہیں، ہمارے ناظرین کروڑوں کی تعداد میں درخواست کرتا ہوں کہ اس ناچیز کے لیے آپ دعا کیجئے اور اللہ سے دعا کیجئے کہ جو بھی کچھ چھوٹی محنت میں کر رہا ہوں، اس ناچیز کی محنت کو اللہ قبول فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. آخر میں میں اعلان کرنا چاہتا ہوں، جیسے کہا تھا لاسٹ پیس کانفرنس میں کہ اب ہمارے 2 چینل ہیں، پیس ٹی وی انگریزی میں، پیس ٹی وی اردو میں. اب انشاءاللہ ہم ایک تیسرا چینل پیس ٹی وی بنگالی کی شروعات کرنے جا رہے ہیں. انشاءاللہ اللہ چاہا تو اگلے 3 سے 5 مہینے میں پیس ٹی وی بنگالی بھی لانچ ہوگا. اس کی ہمیں لائسنس مل چکی ہے، دبئی سے اپلنگ ہوگا. جیسے آپ جانتے ہوں گے کہ بنگالی لینگویج، زبان پوری دنیا میں سے 6 نمبر پہ آتی ہے. تقریباً 250 ملین اس زبان کو جانتے ہیں، اس کا استعمال کرتے ہیں. تقریباً جتنی عربی زبان لوگ جانتے ہیں دنیا میں وہ بھی تقریباً 250 ملین ہیں. اتنی ہی تعداد میں 250 ملین لوگ بنگالی جانتے ہیں. تقریباً 150 ملین سے زیادہ بنگلہ دیش میں ہیں اور 100 ملین ہندوستان میں ہیں اور سارے دنیا میں بھی ہے. انشاءاللہ جو بنگالی جانتے ہیں وہ بھی انشاءاللہ فائدہ اٹھائیں گے پیس چینل سے. تو پیس ٹی وی نیٹ ورک کا تیسرا چینل ہے پیس ٹی وی بنگالی. انشاءاللہ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں قوت دے، ہمیں ہمت دے اور ہمیں توفیق دے کہ ہم پیس ٹی وی کو اور زبانوں میں پھیلا سکے، تاکہ ہم اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہہ سکے آخرت کے دن میں کہ ہم نے چھوٹی سی محنت کی،
इस दीन को दुनिया में फैलाने के लिए। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
کوشش کروں گا کہ اس کا خلاصہ پیش کروں۔ امام محترم نے سب سے پہلے اس کانفرنس میں حاضری پر ڈاکٹر ذاکر نائک، علماء کرام اور داعیان اسلام کا شکریہ ادا کیا، اور اس کے بعد پورے کانفرنس میں حاضرین اور حاضرات آپ سب لوگوں کو اسلام کا جو سلام ہے، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، اس سے آپ کو یاد کیا، اور انہوں نے فرمایا کہ اسلام سلامتی کا دین ہے، اس کا رب بھی سلامتی والا ہے، اور جنت بھی سلامتی کا گھر ہے، اور اسی طریقے سے جنت میں جو مسلمان جائیں گے ان کا جو سلام ہوگا آپس میں جنت کے اندر، وہ بھی سلامتی کا سلام ہوگا اور شانتی کا سلام ہوگا۔ اس کے بعد جب قیامت کے دن جب ہم اللہ سے ملیں گے اس وقت بھی ہم آپس میں ایک دوسرے کو سلام کریں گے۔ امام محترم نے فرمایا کہ اتنا بڑا مجمع ہے، کتنی تعداد میں لوگ ہیں اللہ ہی بہتر جانتا ہے۔ اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی معرفت حاصل کرنی چاہیے، جو حق ہے اللہ کی معرفت کا، اس کی جانکاری اور اس کا علم ہم کو حاصل ہونا چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ میں نے بہت کچھ سنا تھا ڈاکٹر ذاکر نائک کے بارے میں، یہاں میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ کتنے بندگان خدا تھے جو اللہ کے دین سے دور تھے، اور پھر ایک نہیں بلکہ کئی لوگوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایمان کی ہدایت دی اور اسلام سے ان کے دلوں کو منور کیا، جبکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر تمہارے ہاتھ سے ایک شخص بھی سیدھے راستے پر آ جائے اور اس کو ہدایت مل جائے تو تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی دولت سے بہتر ہے۔ یہاں تو کتنے سارے لوگ ہیں جنہوں نے اسلام قبول کیا۔ ڈاکٹر ذاکر نائک کے بہت سارے حاسدین بھی ہوں گے، لیکن ان کو یاد ہونا چاہیے کہ وہ حاسدین کی ان کو فکر نہیں کرنی چاہیے۔ اتنے سارے لوگ شہادت دے رہے ہیں، گواہی دے رہے ہیں کہ ہم ان کے ساتھ ہیں۔ اسی کے ساتھ انہوں نے ڈاکٹر ذاکر نائک سے اور تمام لوگوں سے درخواست کی کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہم کو ہدایت دی ہے کہ بلغوا انی ولو آیا، کہ میری طرف سے پہنچا دو گرچہ وہ ایک ہی آیت ہو۔ لہذا ہم میں سے ہر ایک کا فرض ہے، ایمانی ذمہ داری ہے اور اسلامی ذمہ داری ہے کہ ہم تبلیغ کا کام کریں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ انہوں نے کہا کہ جو شخص لوگوں کا شکریہ ادا نہیں کرتا وہ اللہ کا بھی شکریہ ادا نہیں کرتا، اس لیے میں اللہ کا شکر ادا کرتا ہوں اور آپ تمام لوگوں کا شکریہ ادا کرتا ہوں، اور ساتھ ساتھ خادم حرمین شاہ عبداللہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ انہوں نے مجھے اتنے بڑے مجمع میں اتنی بڑی کانفرنس میں شرکت کا موقع عنایت فرمایا، اور انہوں نے اپنے خصوصی جیٹ سے مجھے اس کانفرنس کی اہمیت کو سامنے رکھتے ہوئے اس کانفرنس میں شرکت ہونے کے لیے کہا، اور میں تمام مسلمانوں کے لیے وہ تمام دعائیں مانگتا ہوں، وہ تمام دعائیں کرتا ہوں جو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مانگی ہے۔ میں دعا کرتا ہوں کہ مسلمانوں کے درمیان اتحاد و اتفاق قائم ہو جائے، مسلمان بھائی بھائی بن کر رہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کی جان و مال کی عزت و آبرو کی ہر طرح سے حفاظت فرمائے، اللہ تبارک و تعالیٰ مسلمانوں کو کامیابی و کامرانی سے نوازیں۔ محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنی بھی بھلائی کی دعائیں مانگی ہیں میں تمام مسلمانوں کے لیے وہ بھلائی کی دعائیں مانگتا ہوں، اور میں ان تمام برائیوں سے پناہ چاہتا ہوں اپنے لیے اور تمام مسلمان بھائیوں کے لیے جس سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پناہ چاہی ہے۔ میں آپ تمام حضرات کے اور امام محترم شیخ سعود شریم، تمام علماء کرام، داعیان اسلام اور تمام خواتین و حضرات اور آئے ہوئے مہمانوں کی طرف سے شکریہ کے ساتھ اس جلسے کا اختتام کا اعلان کرتا ہوں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں اپنے تمام مسلمان بھائیوں سے انتہائی عاجزی کے ساتھ درخواست کروں گا، گزارش کروں گا کہ انتہائی سنجیدگی کا مظاہرہ کریں، شانتی سے اور سکون کے ساتھ جائیں، اللہ کے اس حکم کو یاد رکھیں کہ والذین یؤذون المؤمنین والمؤمنات بغیر ما اکتسبوا فقد احتملوا بہتانا واثما مبینا، کہ کوئی مسلمان کسی دوسرے مسلمان کو چاہے مرد ہو یا عورت تکلیف نہ پہنچائے، اور اسی طریقے سے آپ کسی غیر مسلم بھائی کو بھی اپنی ذات سے کسی طرح سے بھی کوئی تکلیف نہ پہنچائیں، جانے آنے میں بھی خواتین کا خیال رکھیں، بہنوں کا خیال رکھیں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث کو یاد کریں کہ اللہ کے رسول نے فرمایا کہ استوصوا بالنساء خیرا، کہ اے لوگو، اے مسلمانوں عورتوں کے ساتھ اچھا سلوک کرو، خواتین کو پہلے جانے کا موقع دیا جائے، اور میں بھائیوں سے گزارش کروں گا کہ وہ بعد میں تشریف لے جائیں، پہلے اپنے ہماری ماؤں اور بہنوں کو موقع دیں۔